فرمایا جب وہ خاتون جو شادی شدہ نہیں ہے، بغیر شوہر کے ہے، وہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا وہ بیوہ ہو، مطلقہ ہو یا کنواری ہو، جب اس کی برابری مل جائے یعنی جب اس کا جوڑ مل جائے تو پھر تاخیر نہ کرو۔ ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس بات میں بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے۔ سب کیا دیندار کیا بے دین، اس معاملے میں سارے ہی بے دین ہیں الا ما رحم ربی، جس پر اللہ رحم کر دے۔ اور لوگ اس بے دینی کو بہت کہتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے ویل ایجوکیٹڈ، ہمیں معلوم ہے، بچوں کا چھوٹی عمر میں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو ظلم ہے۔ اور کچھ سو کال ایجوکیٹڈ لوگ جن کو دین کا ککھ پتہ نہیں ہے، یعنی جن کو زندگی کا علم نہیں ہے، جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فرمودات مبارکہ، ان کا مقام کیا ہے، وہ شخصیت کیا تھے، ان کا انٹلیکچوئل لیول کیا تھا، وہ انہوں نے کس طرح سے قوموں کی تربیت کی، کچھ معلوم نہیں ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی واسطہ نہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس اعتبار سے کہ وہ آپ کی تعلیمات کو سیکھیں، آپ کے مزاج کو سیکھیں، آپ کے احکامات کو سیکھیں، اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، اس میں تدبر کریں۔ اور ایسے لوگ، ان میں مرد بھی ہیں اور ان میں زنانیاں بھی ہیں، وہ کھڑی ہوتی ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اتنی جلدی کی شادی، کم عمری کی شادی، یہ تو بالکل ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا اور ویسا فلاں فلاں۔ تو جبکہ اس کے لیے عمر کیا ہے، اسلام میں پوری تعلیمات ہیں۔ چلیں ہمارے ہاں مثال کے طور پر ہمارے ہاں 18 سال کی عمر رکھی گئی، مقرر کی گئی کہ 18 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم حکمرانوں کی بات ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی اطاعت کرو، قرآن کی آیت نمبر 59 سورۃ النساء کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر سے مراد علماء بھی ہیں، اور اولی الامر سے مراد اصل راجح جو بات ہے علماء کے ساتھ ساتھ حکمران ہیں، جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ تو چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں شادی کرنا جو گورنمنٹ نے لازم قرار دیا، اس سے پہلے نہ کی جائے، یہ ایک تدبیری امر ہے، یعنی ایک تدبیر ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے دیکھا ہوگا کچھ نقصانات ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو اس طرح سے لینا، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا نہیں حکومت کو یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اس طرح سے پابندی لگائے۔ ہم کہتے ہیں اس کو مثبت انداز میں لیتے ہیں، وہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ حکومت کے اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ خبردار اگر 18 سال سے تاخیر کی شادی میں، ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں، اور واقعی ہی اس عمر میں شادی ہو جانی چاہیے، جبکہ رشتہ اور کفو مل جائے۔ اور کفو کس کو کہتے ہیں؟ یہاں کفو سے مراد ہے جوڑ ایک مسلمان مرد اور خاتون کے لیے اس کا جو جوڑ ہے اصل، وہ ہے دین۔ جو بندہ، جو خاتون دین پر گامزن ہے، لڑکے کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، وہ لڑکی جو دیندار ہے، نمازی ہے، محرمات سے بچتی ہے، باپردہ ہے، وہ کفو ہے۔ باقی تعلیم کی اونچ نیچ کوئی مسئلہ نہیں، برادری کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ یہ کفو ہو۔ یہ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نافرمانی ہے۔ اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں، شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، کس سلسلے میں لیٹ ہوتی ہیں؟ نہیں ابھی تو پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی تو بیچلر نہیں کیا، ابھی تو ڈگری نہیں کی۔ اور ہمارا نظام تعلیم اس قدر عجیب و غریب ہے کہ یہ 22 سال کی عمر میں، 23 سال کی عمر میں جا کر یہ بیچلرز کی ڈگری مل رہی ہے، یعنی یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اب یہ بندہ بالغ ہوا ہے۔ جبکہ اسلام کی ہسٹری یہ ہے، جو کام کرنے والے لوگ جنہوں نے ترقیاں کی، جنہوں نے دنیا کو بدلا، جنہوں نے دنیا کو ساری کی ساری ایڈوانسمنٹ دی، ان میں کیا تھا؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسلام میں جتنے بھی بڑے ہسٹری میں نام ہیں، بڑے وہ علم کے اعتبار سے ہوں، وہ محدثین کے اعتبار سے ہوں، وہ سائنٹسٹ ڈاکٹرز کے اعتبار سے ہوں، وہ فاتحین کے اعتبار سے ہوں، آپ سب ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اکثر لوگ جنہوں نے بہت بڑا نام کمایا وہ اپنے عروج پر 16 سال کی عمر میں پہنچ گئے تھے۔ امام بخاری 16 سال کی عمر میں امام تھے، امام المحدثین، امام سید الفقہاء کے لقب ان کو دے دیے گئے تھے اور اس پر فائز ہو چکے تھے۔ آگے تو بس ترقی ہی ترقی ہے، اپنی تعلیم کو نہ صرف پورا کیا بلکہ اس درجے پر پہنچ گئے تھے۔ محمد ابن قاسم جنہوں نے یہ علاقہ فتح کیا اور اسلام کو یہاں تک پہنچایا، ان علاقوں میں، بر صغیر کے علاقوں میں، وہ جب یہاں پر آئے تو تب ان کی عمر 16-17 سال تھی۔ عبداللہ ابن عمر کی عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر جبکہ وہ اپنے پیک کو پہنچ چکے تھے، 16-17 سال تھی۔ تو دین کو جب ہم نے چھوڑا تو اس کے نقصانات جو ہوئے، اس میں سے یہ بھی ہوا کہ تعلیم چل رہی ہے ابھی تک۔ چلیں کوئی بات نہیں، ڈگری کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ڈگری آپ کرواتے رہیں، شادی ساتھ کر دیں، شادی کریں، وقت پر شادی کریں ان سے، کیونکہ آپ ڈگری بھی کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، آپ پڑھنے سے نہ روکیں۔ لیکن ہم نے شادیوں کو جان بوجھ کر اتنے بڑے طوق اور زنجیریں
اپنے گلے میں اور اپنے پاؤں میں ڈالنی، اتنا مشکل کر دیا اس کو شادی کو کہ اللہ کی پناہ۔ اور ہمارے اس قبیح فعل کی وجہ سے کہ ہم نے شادیاں لیٹ کی بغیر کسی سبب کے، اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج اور اپنی بنائی ہوئی زنجیروں اور طوق کی وجہ سے، اور اس کے اگینسٹ، اس کے مقابلے میں کیا ہوا؟ زنا عام ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا۔ جس معاشرے میں شادی اور نکاح کو مشکل بنا دیا جائے وہاں پر زنا آسان ہو جاتا ہے، اور جہاں پر شادیاں آسان ہوں وہاں پر زنا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے یہ۔ تو لوگ پھر تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ ایک تعلیم کی وجہ سے جو کہ بالکل ناحق ہے، سراسر ناحق ہے۔ دوسرے نمبر پر برادری ان کو جوڑ نہیں مل رہا ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ برادری کو اس طرح سے مقدم رکھتے ہیں کہ گویا اسلام تو کچھ بھی نہیں ہے، پاس اصل چیز برادری ہے۔ واللہ لگتا ہے ایسے ہے، میں مشاہدہ کر چکا ہوں، میں نہیں بلکہ بڑے بڑے اہل علم کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قصے کے ایسے لکھے ہوئے ہیں، مشاہدات ہیں، لکھی پڑھی باتیں ہیں کہ لوگوں نے برادری کو اس معاملے میں اتنی ترجیح دی کہ گویا لگتا ہے کہ وہ کسی بت کی پوجا کر رہے ہوں، برادری کو بت بنا لیا انہوں نے۔ ایک لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، بہت اچھا ہے، نیک، پاک باز، پاک سیرت، خوبصورت، مالدار، سب کچھ اچھا ہے، نہیں جی ہم شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ ہماری برادری نہیں ہے۔ بھئی کون سی برادری ہو؟ یہ انسان ہے، تم انسان نہیں ہو کیا؟ کس برادری سے ہو تم؟ آدم کی اولاد نہیں ہو کیا؟ اور کسی نے اچھا کہا، اس نے بہت اچھا ایک جملہ لکھا ہے چھوٹا سا، اس نے کہا کہ مجھے اپنے والد صاحب دادا جان کا پتہ، اس کے بعد کچھ مجھے جو میرے آباء و اجداد ہیں ان کا پتہ نہیں، اس کے بعد پھر مجھے پتہ ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، اور وہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں۔ یا تو آپ انکار کرو کہ ہم آدم کی اولاد میں سے نہیں ہیں، تو پھر کوئی اور برادری آپ تلاش کرو۔ جب آدم کی اولاد میں سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لی عربی علی العجمی، کسی بھی عربی کو اس وجہ سے فوقیت دوسرے پر حاصل نہیں ہے کہ وہ عربی ہے، جو اجمی ہو اس پر وہ ممتاز نہیں ہے، فائق نہیں ہے۔ اسی طرح گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور اسی طرح سے آگے اس کو اگر لیا جائے تو کسی مالدار کو غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر فوقیت حاصل ہے تو کس چیز میں؟ صرف اور صرف اس چیز میں کہ ہم تقویٰ میں کون زیادہ ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ جب اس کا جوڑ مل جائے تو شادی کر دو، جوڑ سے مراد کیا ہے؟ دینداری، دیندار لڑکی مل گئی، جتنی بس بالغ ہوں اور اس کے بعد کوئی بھی ایج ہو، آپ اس کو شادی کر دیں آپ۔ یا پاکستان کے اس کے یہاں کے مطابق 18 سال سے تو ڈیٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کس کو، وہ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ باتیں پتہ نہیں کہاں پہ تم کس جگہ پہ رہتے ہو، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم ناک سے کھانا کھاتے ہیں اور ہم جو ہے نا کانوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، اور ہم اس سیارے کے رہنے والے لوگ ہی نہیں، زمین پہ نہیں رہتے ہم، جبکہ ان کو نہیں معلوم کہ یہ کتنی بڑی نادانی وہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنا فساد بپا ہوا اس روئے زمین پر، اس ایک وجہ سے، ایک سبب کی وجہ سے۔ اور جن لڑکے اور لڑکیوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شادی کے بھی قابل نہیں، ابھی تک ان کی عمر نہیں ہوئی، اللہ کی قسم وہاں جا کر اور ان انداز میں اور اس طرح سے منہ کالے اور اس طرح سے گناہ کیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ اب یہ سارا گناہ کن پر ہوگا؟ ان معزز والدین پر، ان پڑھے لکھے سو کالڈ ایجوکیٹڈ والدین پر، جو کہتے ہیں نہیں اتنی جلدی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، گھر سنبھالنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے، معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، تو شادی لیٹ کرو۔